نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون او كما قال الله تعالى. ایک بار بآواز بلند بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و طبیبنا و سندنا و ملجانا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس سے پہلے کچھ دیر دین کی باتیں کہنے سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی بات کہلا دے جو کہنے والے کے لیے بھی نفع بخش ہو اور سننے والے کے لیے بھی نفع بخش ہو. جو بات میں کہہ رہا ہوں میں خود بھی عمل کا محتاج ہوں، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے. روزانہ یہ بہت ساری باتیں کہیں سنی جاتی ہیں، حدیثیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے. ابھی تک ہم اپنی من چاہی زندگی گزار رہے تھے، اپنی اس من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جائیں. اس لیے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کا جو زمانہ ہے، یہ رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے ہے. اور جب انسان دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ رب العزت آخرت میں اس کی زندگی من چاہی کر دیتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت تھوڑے وقت رہنا ہے. بہت اگر کوئی آج کے دور میں تو 100 سال بہت اگر کھینچ لو، کبھی کبھی سننے میں آ جاتا ہے کہ 125 سال. ارے ہم کہتے ہیں اگر ہزاروں سال بھی ہو تو ایک دن مرنا ہے. اور آخرت کی زندگی وہ لامحدود زندگی. اس کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ اگر پوری دنیا کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے اور ایک چڑیا سے کہا جائے کہ 1000 سال میں ایک رائی کا دانہ وہ کھائے گی تو ایک دن وہ آئے گا کہ دنیا کے سارے دانے ختم ہو سکتے ہیں رائی کے، لیکن آخرت کی زندگی اس سے بھی زیادہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. اندازہ لگاؤ کتنی لامحدود زندگی ہوگی. تو اگر ہم دنیا کی زندگی کو رب چاہی زندگی بنا دیں، رب چاہی زندگی گزار لیں دنیا کے اندر، تو پھر ہمیشہ کی ہماری من چاہی زندگی ہو جائے گی. بے خوف زندگی، نو ٹینشن زندگی. ابھی جو موضوع چل رہا ہے بیان کا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوتے. اور اللہ کی یہ ولی اور برگزیدہ بندے بنتے کیسے ہیں؟ پچھلے جمعے کو بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ اللہ کے بندے، ان کے گھر کے لوگ، ان کے والدین، ان کے ماں باپ، ان کے اعزاء اقربا، ان کی زندگی بڑی پاک صاف اور بڑی مطہر زندگی ہوتی ہے، تقوی والی زندگی ہوتی ہے. ایک بات سمجھ لیں کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. تو ان کے جو گھر کے لوگ ہوتے تھے ان کی زندگی بڑی تقوی والی، بڑی طہارت والی، پاک صاف زندگی، کھانا پینا بھی اچھا، اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا.
گھر کا ماحول بھی اچھا، اور صبح سے لے کر کے شام تک اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی، پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان کی زندگی، کھانا پینا بھی ان کا پاک صاف اور مطہر، تو پھر ایسے گھروں میں اور ایسی ماؤں کی گود میں اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے دوست پیدا ہوتے ہیں، جو دنیا کے اندر لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی زندگیاں سنور جاتی ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں اچھی ہو جاتی ہیں، کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے ہیں، کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے کئی جمعوں سے آپ حضرات نے سنا کہ ایک اللہ کے ولی، ان کے ہاتھ پر کئی سو ڈاکوؤں نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے دیکھا ان ڈاکوؤں نے کہ یہ تو واقعی میں اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، کہ ایک ایک سنت اور ایک ایک مستحبات کی جو ہے اتنی رعایت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی تعلیم کی جو ہے اتنی اس کا اتنا پاس و لحاظ ہے کہ ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرتا ہے۔ ایسی پاک صاف زندگی ماں کی، باپ کی ایسی پاک صاف زندگی کہ بیٹے پر اللہ رب العزت نے یہ کرامت نصیب فرمائی کہ ان کی جو شکل مبارک دیکھ لیتا تھا وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا اور اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان اولیاء اللہ کے جو گھرانے کے لوگ تھے، ان کی جو زندگی تھی بڑی پاک صاف تھی زندگی۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور انہوں نے اپنے بچے کی پیدائش جب ہوئی اس بچے کی تو اس کو یہ عادت ڈلوا دی کہ جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا اس کو اس کی ماں، وہ صحابیہ عورت، وہ اس کو استنجا کرواتی تھی، یعنی پانی ڈال کر کے اس کی شرمگاہ کو دھوتی تھی۔ حالانکہ بچوں کے اوپر یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بچے بار بار پیشاب کرتے ہیں، ایک الگ مسئلہ ہے ان کا، لیکن چونکہ ماں باپ کی تربیت بتانے کا مقصد یہ واقعات کا کہ ماں باپ کی تربیت کتنی اچھی ہوتی ہے، پھر وہ کتنے نیک اور صالح اولاد بنتی ہے۔ تو ماں نے اپنا یہ معمول بنایا کہ جب بھی بچہ پیشاب کرتا ماں اس کو اٹھاتی اور جو ہے باہر نالی کے پاس لے جا کر کے اس کی شرمگاہ دھوتی، اس کو استنجا کراتی، پھر صاف کپڑے پہنا دیتی۔ آج کے دور میں تو بڑا مشکل ہے یہ کام، لیکن اگر کوئی انسان چاہ لے، عہد کر لے، ٹھان لے کہ یہ کرنا ہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ اس کے بعد کئی سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا اور چلنے لگا پاؤں، اور غالباً پہلا یا دوسرا دن تھا اس بچے کا پاؤں چلنے سے وہ لڑکھڑا کر کے پاؤں چلتا تھا، اس بچے کو جب استنجے کی حاجت ہوئی، اس بچے کو جب پیشاب لگی تو وہ نالی کے پاس گیا اور جا کر کے اس نے استنجا کیا، اور پاس میں ہی بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا، اس نے جو ہے کسی برتن سے پانی لیا اور اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے، جو بچہ تھا برتن نہیں سنبھال سکتا تھا، اس سے برتن سے پانی لیا اور اپنی شرمگاہ میں ڈالا۔ صحیح سے پڑا نہیں پڑا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ماں یہ دیکھ کر کے خوش ہو گئی کہ اب ہماری محنت کامیاب ہو گئی، اب جو ہے ہمارا بچہ جو ہے کیا کہتے ہیں پاک صاف رہنا سیکھ گیا۔ اس وقت جب محنتیں ہو رہی تھی، ماں باپ کی فکریں اچھی تھی، ماں باپ کی سوچ اچھی تھی، تو بچپنے میں جو ہے معصوم بچے بھی پاکی کا اور صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ اور آج جب ماحول بگڑ گیا، آج جب ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں آ گئی، تو آج جو ہے 50 سال کا آدمی اور 30 سال کا 40 سال کا نوجوان، 16-18 سال کا نوجوان بھی جو ہے وہ بغیر استنجے کی زندگی گزار رہا ہے، اور اپنے آپ کو بڑے فخر سے کوئی تو کہہ رہا ہے ہم حسینی ہیں، کوئی تو کہہ رہا ہے ہم حسنی ہیں، کوئی تو کہہ رہا ہے ہم جو ہے غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم خواجہ صاحب کے چاہنے والے ہیں، ہم جو ہے فلاں ولی کے چاہنے والے ہیں۔
ایمانداری سے بتاؤ کہ وہ چاہنے والا ہے ان ولیوں کی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کیا ان سے ہماری کوئی چیز میچ کر رہی ہے؟ کوئی چیز ہماری ان کی زندگی سے میچ کھا رہی؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مفہوم ہے کہ پاکی اور صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ ابھی ہم جو ہے کھڑے کھڑے استنجا کر رہے ہیں جانوروں کی طرح، ہمیں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں، ہمیں جو ہے غسل کا طریقہ نہیں معلوم کہ کب غسل کیا جائے، کیسے غسل کیا جائے، اس کا کیا سنت طریقہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ چیز جو ہے بیان میں بتا دی جائے، بڑی اچھی بات ہے بتا دی جائے، لیکن چونکہ پاکی ناپاکی کے مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جن کو مائک پر بتایا جائے، بچے بھی سنتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں، باہر بھی آواز جاتی ہے۔ اگر ہمارے اندر سیکھنے کی للک ہے، تمنا ہے، طلب ہے، تو ہم جا کر کے امام صاحب سے، مسجد کے کسی جو ہے مؤذن صاحب سے، مدرسے کے کسی استاد سے جا کر کے ہم اپنی ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ ہم دنیا کے کام کے لیے آ جاتے ہیں، امام صاحب ہمارے گھر میں قرآن خوانی کروا دیجئے، امام صاحب ہمارے گھر میں سورہ بقرہ پڑھوا دیجئے، امام صاحب ہمارے ساتھ یہ کر دیجئے۔ کیا ہم امام صاحب سے یا مسجد کے مدرس سے، مسجد کے استاد سے، کیا ہم پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں سیکھ سکتے؟ لیکن کب کہ جب ہمارے اندر طلب ہوگی، چاہت ہوگی۔ ہمارے اندر طلب نہیں، دین کی طلب نہیں، دین کی بات معلوم کرنے میں، دین سیکھنے میں ہم شرماتے ہیں۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا مکر ہے۔ شیطان سمجھاتا ہے کہ اگر تم نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب ہمیں غسل کا طریقہ بتلا دو، وضو کا صحیح طریقہ بتلا دو، فرائض بتلا دو، تو کہیں امام صاحب یہ نہ سوچے کہ بتاؤ اتنا بڑا ہو گیا، 50 سال کا، اس کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، تو شرم آئے گی۔ اس شرم کی وجہ سے انسان نہیں پوچھ رہا۔ لیکن جب قیامت کے دن جب پوری دنیا اکٹھی ہوگی، وہاں پر جب اللہ کی یہاں پوچھ ہو جائے گی، بتاؤ تو وہ زیادہ شرمندگی ہوگی کہ یہ زیادہ شرمندگی ہوگی۔ اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی صاحب علم، کوئی بھی علم والا، اگر اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، کوئی جو ہے دین کی بات پوچھی جائے، تو وہ جو ہے کسی کو شرمندہ نہیں کرتا، پیار سے، محبت سے اس کو بتلا دیا جاتا ہے کہ میں اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے، غسل کے فرائض یہ ہیں، وضو کے فرائض یہ ہیں۔ لیکن ہم پوچھیں تو صحیح، ہم جائیں تو صحیح، علماء سے ہم اپنا تعلق جوڑیں تو صحیح۔ مجھے معاف کیجئے گا کہ آج ہم نے صرف یہ سوچا کہ صاحب جو ہے علماء پہ جو ہے کیچڑ اچھالنے والے بن گئے، دیکھیں ان کو کتنا معلوم ہے، دیکھیں ان کو کتنا معلوم ہے۔ اچھا بعض بات تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ارے بھیا آج کل کے مولانا صاحب ایسے ہوئی ہیں۔ مجھے ایک بات بتلائیے کہ یہ اہل دین بھی، یہ بھی انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو، ان سے کوئی خطا نہ ہو۔ انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں، انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ مادہ رکھا ہے کہ اس سے جو ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بتلاؤ کہ ہمیں جو قدر کرنی ہے وہ ان کے علم کی قدر کرنی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر قرآن پاک کا یا حدیث پاک کا کوئی کاغذ کا ٹکڑا جس میں قرآن پاک کی آیت لکھی ہو یا حدیث پاک لکھی ہو، اگر وہ کہیں پڑا ہو اور وہ پھٹا ہو یا وہ کاغذ پرانا ہو گیا ہو جس میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا اس پھٹے ہوئے قرآن کے ورق کی ہم عزت نہیں کریں گے؟ ارے بھائی تو پھٹا ہے، اس سے کیا مطلب، کیا یہی کرو گے؟ نہیں، چاہے وہ پھٹا ہو کیسا بھی ہو، اگر اس میں ایک نقطہ بھی دکھائی دے رہا ہے اور جو ہے وہ کیسے ہی کاغذ جو ہے میلا ہو گیا ہو، لیکن اگر ہماری نگاہ پڑ گئی یہ شاید اس نے قرآن کی آیت، یہ قرآن کے ورق کا ایک حصہ ہے، تو اس کو انسان، ہر مسلمان اس کو پیار سے اٹھائے گا، چومے گا اور ادب سے صاف کر کے کسی اچھی جگہ پر اس کو رکھے گا۔ اسی طرح میرے محترم علم والے بھی ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی خطائیں ہو جائیں، ان سے بھی کمیاں، ان سے بھی ان کے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں ان کے علم کی قدر کرنی کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اس کے سینے میں جو ہے اللہ کے نبی کی حدیثیں جمع ہیں، ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ ہاں انسان ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ خاموشی کے ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے ساتھ جو ہے مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے اور آپ ایسا کر لیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آج ہمارا تعلق قرآن سے دور ہو گیا، آج ہمارا تعلق قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے دور ہو گیا۔
آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن پاک صرف تہوار میں پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، اور پڑھا جاتا ہے تو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا۔ مجھے معاف کیجئے گا کہ اگر مدرسے کے بچوں کو تھوڑا سا الگ کر دیا جائے تو شاید ہی کوئی ایسا نکل آوے کہ جو قرآن پاک کے الفاظ درستگی کے ساتھ پڑھتا ہو۔ قرآن پڑھنا ایک الگ بات ہے، بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کا صحیح پڑھنا، الفاظ کی درستگی کے ساتھ پڑھنا، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے مقدس کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہو گیا تو معنی اور مطلب بدل جاتے ہیں، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک حرف، ایک ایک شین اور قاف میں جو ہے مہینوں لگا دیے جاتے ہیں تاکہ اس کے الفاظ درست ہو جائیں۔ آج اس لیے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے کٹ گیا ہے۔ ہم قرآن والے تو کہلاتے ہیں، لیکن قرآن سے ہمارا تعلق کٹ گیا، نہ قرآن ہم نے پڑھنا ضروری سمجھا، نہ قرآن کو سمجھنا ضروری سمجھا۔ اور قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، وہ قرآن ہمارے اندر جو ہے اس کی عظمت اور اس کا وقار، ادب و احترام ہماری زندگی میں داخل نہیں ہوتا، ہماری زندگی بدلتی نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جب لوگ سمجھ کر کے پڑھا کرتے تھے تو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ کر کے، ایک ایک آیت سن کر کے لوگوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور اللہ کے بندوں کی ایک جماعت جا رہی ہے، اور غالباً یہ مصر کا واقعہ ہے اس زمانے میں۔ تو جہاں سے فوج کو، اسلامی فوج کو جہاں سے گزرنا تھا، مسلمانوں کو جہاں سے گزرنا تھا، وہاں پر مخالفین نے، دشمنوں نے یہ چال چلی کہ صاحب یہاں پر ایسا انتظام کر دیا جائے کہ ناچنے گانے والی لڑکیوں کو کھڑا کر دیا جائے، جو ناچیں گی، گائیں گی، ڈانس کریں گی اور جو ہے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کریں گی۔ یہاں پر ایک نقطہ کی بات میں بتلاتا چلوں کہ غیروں کا بھی یہ اتنا پختہ یقین ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے اگر کسی کے دل میں میل آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا میل آ جائے، تو کیا کہتے ہیں کہ جو ہے پھر جو ہے وہ انسان بیکار ہو گئے۔ اسی لیے ان لوگوں نے چال چلی، جو اس جماعت کے جو امیر تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھیجی، خط لکھا کہ ہم جس راستے سے جانا چاہ رہے ہیں وہ راستہ بڑا خطرناک ہے اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں، اور وہاں پر جو ہے دشمنوں نے یہ چال چل رکھی ہے کہ وہاں پر ناچنے گانے والی عورتوں کو کھڑا کر رکھا ہے۔ اب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ حکم فرمائیں کہ اس وقت کیا کیا جائے۔ آج کل اگر ہم لوگ ہوتے تو یہ کہہ دیتے کہ بھائی دعا کرو اللہ میاں سے، اچھی بات ہے دعا، لیکن غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا جواب میں خط، فوج کے کمانڈر کو لکھا کہ آپ سارے مسلمانوں کو جمع کیجئے، سارے مسلم سپاہیوں کو جمع کیجئے اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر کے ان کو سنا دیجئے۔ وہ کون سی آیت؟ قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ امیر المومنین کا حکم تھا، سارے سپاہیوں کو، سارے مسلمانوں کو جمع کیا گیا اور قرآن پاک کی آیت جو ہے امیر قافلہ نے پڑھ کر کے سنا دی، اور اس کے بعد کہا کہ اب ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ اس خطرناک راستے سے وہ ایمان والوں کی فوج گزر رہی ہے اور ان ناچنے گانے والیوں نے اپنا پورا زور ختم کر دیا، کوٹھے پر ناچ رہا، کوئی کر رہا، کوئی برہنہ ہے، کوئی کیسا ہے، لیکن ان اللہ کے بندوں نے دیکھنا تو دور، ان کو کنکھیوں سے بھی نہیں دیکھا۔ ایک آیت قرآن کی سن کر کے ان کا جو ہے یہ معاملہ ہو گیا، پورا قافلہ گزر گیا، پورا قافلہ سر جھکائے ہوئے گزر گیا، کپڑا ڈالے ہوئے سر میں گزر گیا، اور کسی نے جو ہے کنکھیوں سے دیکھا تک نہیں۔
اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی کہ صاحب ہمیں کوئی چیز نہ دکھائی دے گی نہ سنائی دے گی۔ اس کے بعد جب پیچھے جو 4-6 لوگ بچے تو ان گانے والیوں نے، ان عورتوں نے کہا کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کانوں سے بہرے ہوں اور آنکھوں سے اندھے ہوں۔ ہم نے اپنا سارا زور ختم کر دیا لیکن ان کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا۔ اس میں سے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے نے، ایک اللہ کے ولی نے سر جھکائے ہوئے ان سے کہا کہ یہ جو ہے نہ یہ بہرے ہیں نہ یہ نابینا ہیں، ان کی آنکھیں بھی اچھی ہیں، ان کے کان بھی اچھے ہیں، ساری چیزیں ان کی صحیح سلامت ہیں، لیکن انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت سن رکھی ہے، اس وجہ سے تمہاری طرف ذرہ برابر بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ لکھا ہوا کہ ان گانے والی، ان طوائفوں نے جو ہے اتر کر کے، اور بعض طوائفوں نے تو چھلانگ لگا دی کہ ایسا قرآن اب جو ہے تم ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو، اب ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ ایسی مقدس کتاب، ایسا مقدس قرآن جس کی ایک آیت سن کر کے جو ہے لوگوں کا یہ حال ہو جائے، اب تو انہی کے ساتھ رہنے میں بھلائی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ کئی سو ان ناچنے گانے والیوں نے توبہ کر لی اور جو ہے سچے پکے جو ہے ایمان والے بن گئے۔ کب قرآن کی ایک آیت سنی تھی۔ آج ہم جو ہے پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور پورا قرآن سن لیتے ہیں، لیکن جو ہے ہمارے اندر سے جو ہے بدماشی نہیں گئی۔ مجھے معاف کیجئے گا کہ بیچارے پڑھنے والے عام لوگوں کو تو بہت دور کی بات ہے، اور خود قرآن پڑھانے والوں کے جو ہے بہت برا حال ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں بھی اسی زمرے میں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے قرآن سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں اللہ ان کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور قرآن جس مقصد کے لیے، صرف قرآن برکت کے لیے نہیں آیا، قرآن تو راستہ دکھلانے کے لیے آیا ہے، قرآن تو رہبری کے لیے آیا ہے، قرآن تو ہمیں اچھا راستہ بتلانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن ہم قرآن کو صحیح پڑھیں تو صحیح، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو صحیح، قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھیں اور سنیں تو صحیح۔ لیکن کب ہوگا کہ کم از کم ہمیں قرآن کی جو چند آیتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہی کم از کم ہمیں اچھی طرح یاد تو ہوں، ہم قرآن والے بنے تو صحیح۔ ہم روزانہ جو ہے اپنے کپڑوں میں عطر لگاتے ہیں، اپنے کپڑوں میں جو ہے خوشبو لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو صاف صفائی کرتے ہیں، لیکن مچان کے پاس جو ہے طاق میں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف تہوار میں کھلتا ہے۔ رمضان میں پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ بقرعید میں پڑھیں گے، بقرعید میں پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ محرم میں، محرم کے بعد پھر جو ہے کیا کہتے ہیں 12 وفات میں، 12 وفات کے بعد پھر 11ویں شریف میں، پھر رجب میں، اور پھر شعبان میں، پھر رمضان میں۔ قرآن تو میرے محترم روز پڑھنے کی چیز ہے، اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی چیز ہے اور اس پر عمل کرنے کی چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔